وہاں اس لشکر میں آپ داخل ہوئے اور لشکر میں سے ایک یہودیوں کا پہلوان وہ جنگجو لڑنے کے لیے میدان میں آ گیا۔ جب وہ آیا، نام اس کا نستور تھا، اور وہ ہاتھی کی طرح پہلوان جنگجو، سامان اس کے پاس موجود، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کتنی دیر تک مقابلہ ہوتا رہا، نہ وہ زیر ہوتا نہ آپ زیر ہوتے۔ بالآخر آپ کے گھوڑے کو ٹھوکر لگی تو آپ کا گھوڑا منہ کے بل جب گرا تو حضرت خالد بن ولید خود کہتے ہیں کہ میں گھوڑے کی کاٹھی سے اٹھ کے اور گھوڑے کے سر کی طرف آ گر پڑا۔ جب میں گرا، اس نے موقع پا کر فوراً مجھ پہ قبضہ جما لیا اور میری پشت پہ سوار ہو گیا۔ اتنے میں میری ٹوپی میرے سر سے جدا ہو گئی اور وہ میری پشت پر سوار ہے۔ حضرت خالد بن ولید اب اس کا کوئی دھیان نہیں کرتے کہ دشمن میری پشت پر سوار ہے۔ آپ نے فوراً اسی وقت اپنے ساتھیوں کو پکارا اور کہا، اے میرے ساتھیوں، خدا تم پہ رحم کرے، میری مدد کرو، اور میرے سر کی ٹوپی میرے سر سے جدا ہو گئی، میں وہاں تک نہیں پہنچ پا رہا، مہربانی کر کے مدد کر کے وہ ٹوپی مجھے دے دو۔ مخزوم قبیلے کے ایک صحابی آگے بڑھے، آپ کا قبیلہ مخزوم تھا، اور اس قبیلے کے وہ صحابی آگے بڑھے، انہوں نے خالد بن ولید کو وہ ٹوپی دے دی۔ آپ نے وہ ٹوپی سر پہ پہنی اور پھر نستور نام اس پہلوان سے مقابلہ ہوا تو یہاں تک کہ آپ نے اس کو قتل کیا اور فتح یاب ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح یاب ہونے کے بعد کسی بندے نے سوال کیا کہ اے خالد بن ولید، یہ کیا تم نے بات کر دی کہ دشمن تمہاری پشت پہ سوار تھا اور تم ٹوپی کی طلب کرنے میں لگ گئے، کہ ٹوپی کوئی قیمتی بھی نہیں تھی، 2-4 درہم کی وہ ٹوپی ہوگی یا اس سے بھی کم قیمت کی ہوگی، تو تم نے ٹوپی کی فکر کی ہے، دشمن کے وار کی فکر نہیں کی۔ تو حضرت خالد بن ولید نے کہا، یہ میرا کوئی کمال نہیں، یہ ٹوپی کا کمال ہے، اور کمال کی بات یہ ہے کہ اس میں سرور انبیاء کے بال ہیں، ان بالوں کی وجہ سے میں جہاں بھی جاتا ہوں مجھے کامیابی دے دی جاتی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج چھوٹا سا لشکر لیے ملک شام روانہ ہوئے، اور رومیوں کا ایک جگہ علاقہ جبلہ ابن اہم، وہاں حضرت خالد بن ولید لشکر لیے حملہ آور ہوئے تو ان کا سردار مر گیا۔ جب سردار مرا تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ مسلمانوں پہ یک بارگی حملہ کر دیا جائے، اور حضرت خالد بن ولید کے ساتھی کہتے ہیں، رافع ابن عمر تائی کہتے ہیں کہ اس وقت حالت یہ بن گئی کہ رومیوں کا لشکر ہم پہ حملہ آور ہونے لگا، اور ہم ایک دوسرے سے بات کرنے لگے، آج قضا ہماری آ گئی ہے، آج ہم نہیں بچ پائیں گے، ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، اس واسطے کہ حضرت خالد بن ولید اپنی ٹوپی پاس نہیں رکھتے۔ حضرت خالد بن ولید کے پاس ٹوپی نہیں تھی، اور اس وقت اپنے ساتھی سے کہا کہ واقعہ ہی آج ہم مارے جائیں گے، کہ مجھے آتے ہوئے ٹوپی ساتھ لینی یاد ہی نہیں رہی، ٹوپی مدینے میں بھول آیا ہوں، اور ادھر یہ بات ہو رہی ہے، صحابہ کرام مسلمان بے حد مضطرب ہیں، اور ادھر مدینے میں جو گورنر تھے مدینے کے حاکم فوج کے، ان کا نام حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سوئے ہوئے تھے، رات کی تاریکی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خواب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تم یہاں سو رہے ہو، میرا خالد ملک شام میں رومیوں کی لشکر کے پنجے میں آ چکا ہے، اٹھو تیاری کرو، ان کی مدد کو پہنچو۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اعلان کروا دیا کہ فوج تیار ہو جائے اور فوراً ملک شام پہنچنا ہے خالد بن ولید کی مدد کے لیے۔ جب یہ اعلان ہوا تو آپ کی بیگم صاحبہ نے یہ بات سنی کہ خالد بن ولید پھر وہ لشکر میں، تو وہاں ناکامی تو نہیں ہو سکتی، ہر معاملے میں وہ کامیاب ہی رہتے ہیں، آج یہ کیسی خبر ہے؟ فرماتے میں مضطرب تو ہوئی، پر میں نے
جب ان کے بستر کی طرف دیکھا تو ان کی ٹوپی بستر پہ پڑی ہوئی مجھے نظر آئی۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ ان کے لیے جو خبر آ رہی ہے اس کا سبب یہ ٹوپی مدینے میں رہ گئی۔ لشکر تیار ہو گیا، جانب شام جا رہا ہے، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح کہتے ہیں ہم نے جب لشکر مدینے سے باہر نکالا، کتنے میل فاصلہ طے کر لیا، تو ہم نے دیکھا ایک گھوڑ سوار، عجیب سا ایک سوار ہے گھوڑے پر، اور وہ تیز رفتاری کے ساتھ ہمارے آگے آگے جا رہا ہے۔ ہمیں کچھ فکر لائق ہوئی کہ یہ سوار نہ جانے کون ہے، اگر ہمارا ساتھی ہوتا تو ہماری کمان میں رہتا، یہ ہم سے آگے آگے، ہم سے جدا جدا یہ چل رہا ہے، اس کا پتہ کرو کہاں سے آیا ہے، کہاں جانا چاہتا ہے۔ چند گھوڑ سوار تیز رفتار اس کے پیچھے دوڑائے گئے، انہوں نے اس کو جا کے روکا اور پوچھا اے سوار بتا کہ تو کون ہے، کہاں جانا چاہتا ہے۔ پھر وہ بولے، انہوں نے کہا کہ میں کوئی عام نہیں، میں حضرت خالد بن ولید کی بیوی ہوں، اور ان کی یہ ٹوپی ہے، یہ ان کو پہنچانے جا رہی ہوں۔ پھر یہ لشکر وہاں پہنچا، وہاں حضرت رافع ابن عمر طالائی وہ کہتے ہیں کہ ان کا لشکر ہمارے قریب آ ہی رہا تھا، تو ادھر سے ہم نے نعرہ تکبیر کی آواز سنی، اور حضرت خالد بن ولید نے دیکھا کہ رومیوں کا لشکر جن کے حواس باختہ ہو چکے تھے وہ دوڑے ہوئے جا رہا تھا، اور ہم نے جب دیکھا تو اس طرف سے صحابہ کرام پہنچے، اور وہ گھوڑ سوار جب قریب آیا تو حضرت خالد بن ولید ان کے قریب پہنچے، پوچھا کون ہو، کہا مدینے سے آئی ہوں، تمہاری بیگم تمیم میرا نام ہے، اور یہ ٹوپی تمہیں دینے آئی ہوں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وہ ٹوپی پہنی تو جو جنگ کا نقشہ تھا وہ بدل دیا، آپ کو اللہ نے فتح یاب فرما دی۔ بہت ساری روایات ایسی ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان بالوں کو اس طرح رکھا۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے بال مبارک اپنے جسم سر مبارک سے جدا کیا، اور اس بال کو اپنے ہاتھ سے پکڑا اور ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، قیامت تک کے لیے خبر پہنچا دینا، جو میرے بال کو ایذا دے گا، میرے بال کو کاٹے گا، اس پر جہنم واجب کر دی جائے۔ بال تو کاٹے جاتے ہیں صاحب، بالوں کو پھینکا جاتا ہے، سنبھالا نہیں جاتا، پر حضور فرما رہے ہیں، حضرت علی مرتضیٰ نے روایت کیا کہ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے میرے بال کو ایذا دی اس پر جہنم واجب کر دی جائے گی۔ مطلب کیا تھا کہ حضور چاہتے تھے کہ جہاں جہاں میرے بال پہنچے میری امت ان کی تعظیم کرتی رہے، ان کی توقیر کرتی رہے۔ کتابوں میں سیرت نگاروں نے ایک واقعہ لکھا، وہ کہتے ہیں بلخ، بخارا اور بلخ یہ دو شہر ہوئے ہیں، وہاں بلخ کا ایک تاجر امیر کبیر آدمی تھا، بہت مالدار، اور اس کے پاس جہاں دنیا کا مال و متاع تھا وہاں اس کے پاس حضور علیہ السلام کے 3 موئے مبارک تھے، 3 موئے مبارک وہ رکھتا تھا۔ اس کے 2 بیٹے تھے، اور پھر بالآخر وہ انتقال کر گیا۔ جب اس کو انتقال ہو گیا، اس کو دفن کر دیا گیا، تو بیٹوں نے اپنے باپ کی جائیداد کو تقسیم کرنا شروع کیا۔ جائیداد ساری کی ساری 2 حصوں میں تقسیم کر دی گئی، ایک ایک بال دونوں حصوں میں رکھ دیا گیا۔ وہ تیسرا ایک بال جو بچتا تھا، بڑے بھائی نے کہا یہ آدھا میں لوں گا، آدھا تمہیں دیا جائے گا، اس کے 2 حصے کیے جائیں گے۔ چھوٹا سرور عالم کا عاشق تھا، اس نے کہا نہیں، میں حضور علیہ السلام کے بال کو 2 حصے ہرگز نہیں کرنے دوں گا، مجھے یہ گوارا نہیں کہ میرے حضور کے بال 2 حصے کیے جائیں، میں نہیں یہ پسند کرتا۔ وہ سمجھ گیا، اس نے کہا تجھے اگر بال اتنا پیارا ہے تو پھر میرے ساتھ سودا کر لے، بال تو لے لے اور دنیا کا مال و متاع مجھے دے دے۔ اس نے وہ 2 بال اس کو دے دیے، اور اس کو دیا ہوا جو مال تھا وہ سارے کا سارا لے لیا۔ سیرت نگاروں نے لکھا کہ وہ جس نے مال لیا پھر دن گزرتے گئے اس کا مال گھٹنا شروع ہو گیا، اور جس نے بال مبارک لیے تھے حضور کے منہ مبارک،
اللہ نے اس کو بالوں کی وجہ سے برکت دی، اس کے گھر میں خیر و برکت، اور اس کا مال کم ہوتا گیا، مضطرب، پریشانی، یہ خوشحال فرحندہ حال اور اچھی زندگی گزارتا گیا۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ چھوٹا بھائی جس کے پاس حضور کے منہ مبارک تھے، یہ فوت ہو گیا۔ جب یہ فوت ہوا، اس کا جنازہ پڑھا دیا گیا، دفن کر دیا گیا۔ ایک صالح بندے کو رات حضور سرور انبیاء کی زیارت ہوئی تو کملی والے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اے نیک صالح انسان، بلخ کے علاقے میں یہ اعلان کر دے کہ جو بندہ رب سے کوئی حاجت چاہتا ہے وہ اس جو تاجر کا بیٹا ہے اس کی قبر پہ جائے، اور اس کی قبر پہ جا کے رب سے جو حاجت مانگے اللہ اس کی پوری کر دے گا۔